بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایم رائٹس کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ حسیم بن عدی کہتے ہیں کہ 3 افراد کا بیت اللہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا بولا قیس بن سعد، تیسرا بولا کہ نہیں، عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گفتگو نے طول کھینچا، ہر ایک اپنے حق میں دلائل دے رہا تھا، حتیٰ کہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ بھائیو کیوں لڑائی کرتے ہو؟ ایسا کرو کہ ہر شخص اپنے پسندیدہ شخص کے پاس چلا جائے، اس سے کچھ مانگے اور جو کچھ دے وہ آ کر یہاں بتا دے، پھر اس بات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ بڑا سخی کون ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر گیا اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے، میں مسافر ہوں، مدد کا طلبگار ہوں۔ عبداللہ بن جعفر اس وقت گھوڑے پر سوار کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ اسی وقت گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا، گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھو اور اس پر سوار ہو جاؤ، اب یہ تمہارا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تھیلا بھی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا ہے، اور ہاں اس میں ایک تلوار بھی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ جب وہ خوبصورت سا گھوڑا لے کر اپنے دوستوں کے پاس گیا اور تھیلا کھولا تو اس میں 4000 دینار اور ریشمی چادریں تھیں، اور ان سب پر مستزاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی۔ قیس بن سعد کا عقیدت مند ان کے گھر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ لونڈی نے پوچھا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ مسافر ہوں اور مدد کا طلبگار ہوں۔ لونڈی نے کہا کہ تمہاری اس معمولی حاجت کے لیے شیخ کو اٹھانا اچھی بات نہیں، یہ تھیلی پکڑو، اس میں 700 دینار ہیں۔ اس وقت قیس کے گھر میں یہی کچھ موجود ہے۔ گھر کے ساتھ ہی حویلی میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا اونٹ پسند کر لو اور غلام کو اپنی خدمت کے لیے لے کر سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ بیٹھے۔ لونڈی نے قصہ بیان کیا تو کہنے لگے، بہتر تھا مجھے اٹھا لیتی اور میں خود اس کی حاجت پوری کرتا۔ نامعلوم جو کچھ تم نے اسے دیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں، تاہم تم نے جو اچھا کام کیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ ادھر عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند بھی ان کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے۔ 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے کہا کہ اے عرابہ میری بات سنیں۔ عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں اور میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ عرابہ نے اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور سے مارا اور کہنے لگے کہ عرابہ نے اپنا تمام مال و دولت خرچ کر دیا ہے، مگر یہ 2 غلام باقی ہیں، تم ان دونوں کو لے جاؤ، اب یہ تمہارے ہو گئے۔ اس آدمی نے کہا کہ حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سخت ضرورت مند ہیں، میں انہیں نہیں لوں گا۔ عرابہ کہنے لگے کہ سنو، اب یہ تمہارے ہیں اور اگر تم چاہو تو آزاد کر دو اور چاہو تو رکھ لو۔ یہ کہنے کے بعد آگے بڑھے، دیوار کا سہارا لیا اور ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ اس شخص نے ان دونوں غلاموں کو ہمراہ لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ تینوں دوست پھر سے اکٹھے ہوئے، ہر ایک نے اپنے عطیے اور سلوک کا ذکر کیا اور ان تینوں کی تعریف کی کہ بلا شبہ یہ تینوں بہت سخی ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، تو فیصلہ عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا، کیونکہ انہوں نے سارا مال تنگ دستی کے باوجود خرچ کر دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔